اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کتاب 8ویں کلاس کی اسلامیات کو شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے پہلا باب اور دوسرے باب سے ایمانیات کا جو ہے وہ چیپٹر ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ عبادات کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اس سے پہلے کے لیکچر دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پہ جا کے وزٹ کریں اور 8ویں کلاس اسلامیات کی بک اس پلے لسٹ میں جا کے سارے لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ 8ویں کا ترجمۃ القرآن، 9ویں کلاس اسلامیات ترجمۃ القرآن، یہ سارے آپ جو ہے وہ لیکچرز ہمارے چینل پہ سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ عبادات میں سب سے پہلے یہاں پہ آیا ہے روزہ، ٹھیک ہے جی۔ عبادات میں سب سے پہلے کیا ہے؟ روزہ۔ فضیلت اور معاشرتی اثرات، دو چیزیں ہوں گی۔ روزے کی فضیلت ہوگی اور اس کا معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ اس بات کی وضاحت ہوگی۔ روزہ ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانا یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت ہے جس میں ایک انسان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسیاتی خواہشات سے رک جاتا ہے۔ اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روزے کی تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ روزے کی فضیلت۔ اسلامی عبادات میں روزے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فضیلت ہے رمضان کی۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اچھا، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزہ کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر خود دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ کسی روزہ دار کو افطار کرانا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس کے گناہوں کی معافی اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا، اور اسے روزہ دار جتنا ثواب ملے گا، یعنی جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں روزہ دار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے سوا روزہ دار کے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر پانی پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی اجر کی امید ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عبادات وغیرہ جو ہیں وہ تو سامنے ہوتی ہیں، لیکن روزہ جو ہے کسی کو کیا پتہ کہ تنہائی میں بندہ اگر کھا پی بھی لے تو کیا پتہ، اس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ روزہ انسان کے سابقہ گناہوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان وقامہ، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور قیام کیا، یعنی رمضان کی رات کو قیام کیا، نمازیں پڑھی، جس کو صلاۃ التراویح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور نیکی کی نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہیں۔ فرحۃ عند افطارہ، ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، موت کے وقت۔ اب چلتے ہیں اس کے روزے کے معاشرتی اثرات کی طرف۔ اچھا، اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی نہیں، بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور دنیاوی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اب دوسری بات، روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جس سے انسان مشقت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک مقررہ وقت پر اٹھنا، سحری نوش کرنا، ٹھیک ہے، اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کر دیتا ہے۔ روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری، بے شمار غلط خواہشات، ٹھیک ہے، پورا کرنے سے روکتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکے
تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے، برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگلی بات آگے چلتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا شہر المواسعات ٹھیک ہے رکھا ہے، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم سواری کا مہینہ ہے، کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد و اتفاق بھی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے سے انسانی صحت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ رمضان المبارک میں 30 دن ایک ماہ کے لیے لگاتار سارا دن معدے کو خالی رکھنے کی مشق کی جاتی ہے، جس بنا پر جسمانی صحت بہت بہتر ہو جاتی ہے، جس سے ایک صحت مند اور توانا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اس کی مشق کی طرف۔ درج ذیل کے تفصیلی جواب تحریر کریں، روزے کا مفہوم بیان کریں، یعنی روزہ کیا کہتے ہیں، کس کو روزہ کہتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ چلتے ہیں جی سبق سے اس کا جو ہے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، یہ دیکھیں پہلا روزہ ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام ہے۔ تو یہاں سے لگ کے آپ یہ پہلا پیرا جو ہے نا، یہ آپ کا پہلا سوال ہے، اس سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا پیرا یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ آگے اس کے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں جی۔ دوسرا سوال کون سا ہے کہ روزے کا مفہوم، ٹھیک ہے، روزے کے فضائل بیان کریں۔ تو روزے کے مختلف فضائل ہیں، لیکن اس میں جو فضائل بیان کی کتاب میں وہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بھی کئی فضائل جو آپ کے ذہن میں ہوں آپ تحریر کر دیں۔ روزے کے معاشرتی فوائد بیان کریں، معاشرتی فوائد، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں جی، معاشرتی فوائد کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ روزے کے معاشرتی اثرات، تو یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جتنے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں وہ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ یہ سارا پیرا اچھے طریقے سے یاد کریں، ان کا مفہوم ذہن میں رکھ کے آپ یہ پورا یہاں سے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے یہ سارا پورا یہاں سے یاد کریں گے تو اچھے طریقے سے آپ کو جو ہے وہ امتحان کا جو سوال کا اچھے طریقے سے جواب دے سکیں گے۔ آگے چلتے ہیں، درج ذیل سوال کے مختصر جواب دیں۔ یہ 3 جو ہے نا، یہ تھے تفصیل کے ساتھ، تفصیلی جواب تھے، اب مختصر آگے۔ روزے کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ روزے کا اسلامی اصطلاح میں اس کا معنی ہے اپنے آپ کو صبح طلوع شمس سے پہلے سے لے کر غروب شمس کے بعد تک، یعنی صبح سحری سے لے کر شام افطاری کے وقت تک اپنے آپ کو کھانے پینے، ٹھیک ہے، اور اپنی جائز نفسی خواہشات اور ہمہ قسم کی جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کو روزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا دیکھ لیں، یہ پہلے پیرے میں اس کا ہی جواب دیا گیا ہے۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یا روزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، بالکل چھوٹا سا اس کا جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، روزہ اور دوسری عبادات میں فرق کیا ہے؟ اچھا، روزہ دوسری عبادات میں یہ فرق ہے کہ دوسری عبادات لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں، لیکن روزہ جو ہے اس میں اس کا تعلق اللہ یا بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں بندہ اکیلا گھر میں تنہائی میں موجود ہے، لیکن اس میں کوئی دیکھ نہیں رہا تو تنہائی میں وہ کھا پی بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بندہ نہیں کھاتا کیونکہ اللہ سے اجر عظیم کا وہ طلبگار ہوتا ہے۔ تو یہ روزہ اور دوسری عبادتوں میں فرق ہے۔ اس میں دوسری عبادتوں میں ریاکاری کا کچھ نہ کچھ خدشہ ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزے میں ایک تو روزہ جو عبادت بڑی مشکل ہے، اور پھر تنہائی میں جب بندہ ہوتا ہے مزید اس کا امتحان ہوتا ہے۔ روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں۔ رمضان میں دوسرے لوگوں کے لیے کیا جذبہ بیدار ہوتا ہے؟ دوسرے لوگوں کی بھوک اور پیاس کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ لوگ بھوک اور پیاس کسے کہتے ہیں، اور آپس میں اتحاد بھی قائم ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے سبق میں پڑھی ہیں ان سب کو اچھے طریقے سے اپنے یاد کرنا ہے۔ شہر المواسعہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شہر المواسعہ، رمضان المبارک کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہر المواسعہ مطلب آپس میں ہمدردی کا مہینہ کہا ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، ٹھیک ہے، ایک رکن ہے، ٹھیک ہے، اہم رکن ہے۔ روزہ گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے مسلمانوں پر
دوسرے مسلمانوں پر میں فرض کیے گئے ہیں، رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، درست جواب پر نشان لگائیں۔ روزہ کا معنی ہے کھانا پینا رک جانا، ٹھیک ہے، رک جانا۔ اے ایمان والو تم پر روزے کر دیے گئے ہیں، سنت معاف نفل فرض، یہ دال والا فرض، ٹھیک ہے۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں آسمانی کتاب نازل ہوئی، کون سی؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ اچھا، روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں، کتنی؟ 2 خوشیاں، ٹھیک ہے، للصائمی فرحتان، 2 خوشیاں۔ تو چلیں جی، الحمدللہ آج کا جو ہم نے حصہ روزے کا عبادات میں سے روزہ الحمدللہ پڑھا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آئندہ سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔